دعا اللہ کے ہاں سب سے معتبر عبادت ہے جو پہاڑوں کو بھی سر کر جائے۔ دعا ایسی حیرت انگیز طاقت ہے، میں جب سورہ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ کیا حوصلہ افزا کلام اترا ہے اس سورہ میں، جس کا آغاز خواب سے ہوا اور اختتام اسی خواب کی حقیقت پر۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کی بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کو ان کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ بس ایک تڑپتی ہوئی پکار اور اللہ تمہارا، کتنا مختصر یہ شعر تک کا فاصلہ ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ انسان کہتا ہے آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ کہتا ہے تیار ہو جاؤ، میری مدد اب بہت قریب ہے۔ میرے دل میں بہت سی ادھوری خواہشات ہیں جو صرف تو ہی پوری کر سکتا ہے، اور میں امید نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ کمزور میرا وقت ہے، میرا اللہ نہیں۔ تمہیں ابھی خبر ہی نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسے کیسے قبولیت کے ذریعے بنا رکھے ہیں۔ جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہیں اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہیں۔ جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے، بس اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر دیری کا مطلب انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں، پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں، کئی بار۔ کب کب؟ جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اور جب میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے، دعا جو چھن گیا ہو اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے، دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب حی، بڑا با حیا اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی ہاتھ یا نامراد لوٹا دے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت شدت سے دعا کرنے کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم اللہ سے بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو جان لو کہ آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اسے پانے کے لیے اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی ہے اسی چیز کے لیے جو انسان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے اور جسے وہ کھونے سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ جب بھی ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں اور آنسو اللہ کو ہمارا حال دل بیان کرنے لگیں، یہی تو صبر کی آخری حد ہوتی ہے۔ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، دل پھر بھی کہتا ہے کہ تھوڑا اور صبر کر لو، تمہارا رب خود راستہ بنائے گا۔ تمہاری دعاؤں کو اللہ پہلے ہی قبول کر لیتا ہے،
اور پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ تم اس پر یقین کی کس حد تک جا سکتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں، ارے وہ تو راتوں میں تمہاری آنکھ سے نکلنے والے آنسو اور تڑپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ایک ایک سجدے کو بھی جانتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ یقین رکھو، کیونکہ تمہارا صبر اور یقین تمہیں کون کی منزل تک لے جاتا ہے۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، وہ تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ جب بھی دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے لازمی دے گا، اگر مگر کچھ نہیں۔ جب تم اپنے رب کو پکارو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رب اپنے بندے کی پکار نہ سنے، وہ پکار بھی سنتا ہے اور کن بھی فرماتا ہے۔ سنو، تم سوچ رہے ہو نا کہ ہماری دعاؤں پر اللہ راضی ہے بھی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، اور یاد رکھو جو اسے آنسو سے یاد کرتا ہے تو اللہ اس انسان کی پکار کو بہت پیاری رکھتا ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسو سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون ملنے لگتا ہے۔ سنو، زندگی میں جو بھی مشکل آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ ہے جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تم پریشان کیوں ہونے لگتے ہو؟ وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو سوچو اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے تو اس کی قبولیت کا یقین رکھنا تمہارے ایمان کی شرط ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اس کے رب سے ملوا دے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ جو کچھ نصیب میں لکھا وہی ہوگا۔ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنے خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہت ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ بس اپنے رب پر یقین رکھو۔ جو آنسو تم نے سجدے میں بہائے ہوں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ کچھ تو ایسا ہے جو ہار کر بھی دوبارہ امید جاگ جاتی ہے۔ سمندر کو دیکھو، جہاں تک نظر جاتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھو یہ بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھنا تمہارا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارا نصیب اس نے لکھا ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے پر اندھیر نہیں۔ محبت تو اگلے بندے کی خوشی میں خوش ہو جانے کا نام ہے۔ اگلے بندے کو خوش رکھنا، اس کی فکر کرنا بنا کسی لالچ کی محبت ہے۔ جب محبوب خود بولے کہ میری خوشی تم میں نہیں ہے، میری خوشی کسی اور میں ہے، مجھے صرف تم سے تکلیف ہی مل رہی ہے، تو اس کو اس کی خوشی کے لیے چھوڑ دینا ہی محبت ہے۔ اگر تم اسے زبردستی اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرو گے، منتیں کرو گے، تو پھر وہ وقتی طور پر تمہارے ساتھ رہ تو لے گا، لیکن پھر مجبوری اور بے بسی کا بہانہ کر کے تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس لیے اگر وہ جانے کا مطالبہ کرے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دو اور صبر کر لو، بے شک میرا رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔